کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ علامہ محمد اقبال. اپنی پریویس لیکچرز میں ڈسکس کر چکی ہوں آئیڈیالوجی آف پاکستان کو. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان از سیکنڈ نیم آف آئیڈیالوجی آف اسلام. اور اسلام ہی وہ طاقت تھی، اسلام ہی وہ واحد نظریہ تھا، فلسفی تھی جس نے مسلمانوں کو ایک الگ پہچان دی، اور ایک ایسا معاشرہ جو کہ ہندو ڈومیننٹ سوسائٹی، اس کے اندر مسلمانوں کو اپنی ایک الگ پہچان اس کو قائم رکھنے میں مدد دی. وہ اسلام ہی تھا، وہ اسلام کا وہی طاقت تھی. اور اسی طاقت نے ظاہر ٹو نیشن تھیری کو جنم دیا، اور ٹو نیشن تھیری دیٹ بیسیکلی بیکیم دا فاؤنڈیشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے، تو آج ہم سٹارٹ کرنے والے جو ٹاپک ہیں اس میں ہم جو بہت اہم پرسنالٹی ہیں، بہت اہم شخصیت کہ جنہوں نے بہت کردار ادا کیا ہے پاکستان موومنٹ میں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کے خیالات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ اوور ٹوڈے ٹاپک آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ علامہ محمد اقبال. علامہ محمد اقبال gave the Muslim an idea of a separate state. Through his poetry, he awakened the Muslims. اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیا، ان کے اندر آپ کہہ سکتے ایک نئی روح پھونک دی. یعنی کہ وہ مسلمان جو کہ 1857 کے بعد بالکل کمزور ہو گئے، جن کے اندر جو جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا، کہیں گم ہو گیا، اس جذبے کو دوبارہ جگایا. اور یہ جو ہستی تھی وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہی تھے. ہم سب جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کا بہت کلیدی کردار رہا ہے پاکستان کی تخلیق میں، بلکہ یہی وہ تھے جن کو تصور پاکستان کا خالق کہا جاتا ہے. In the beginning he was the supporter of the Hindu-Muslim unity, but narrow-mindedness and biased attitude of Hindu forced him to rethink that the Muslims should demand a separate country. لائک سر سید احمد خان. سر سید احمد خان نے بھی بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان موومنٹ میں جو پہلی اینٹ ہے وہ سر سید نہیں رکھی، اور مسلمانوں کو دوبارہ مسلمانوں کے احیاء کے لیے آپ نے ان کو دوبارہ سے الائیو کرنے کے لیے ان کے لیے مدارس کھولے، مکتب کھولے، ان کو جدید تعلیم سے روشناس کروایا. تو سر سید احمد خان کا بہت اہم کردار ہے پاکستان موومنٹ میں. لیکن سر سید احمد خان بھی پہلے کیا کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ان کو اکٹھا رہنا چاہیے، متحد رہنا چاہیے. اسی طرح ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی یہی ان کا پہل ان کا یہی خیال تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کے اندر اگر اتحاد پیدا کر دیا جائے تو سب کانٹیننٹ میں یہ دونوں اقوام اس کی ترقی کے لیے کام کر سکتی ہیں. لیکن ود دا پیسج آف دا ٹائم، بیکاز آف دا نیرو مائنڈیڈنیس اینڈ دا بائس ایٹیٹیوڈ آف دا ہندوز، ان کا خیال یکسر طور پر بدل گیا اینڈ ہی بگن ٹو سپورٹ ٹو نیشن تھیری. اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی ڈیمانڈ اور پاکستان کے مطالبے میں سب سے اول کردار انہی کا رہا. ان کا جو سر سید ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا جو خطبہ الہ آباد ہے، آپ سب جانتے ہیں بہت فیمس ہے، کیونکہ جو خطبہ الہ آباد 1930 میں ہوا، ٹھیک ہے، دیا گیا. اور اس اجلاس میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس تھا، اس میں خطبہ الہ آباد پیش کیا گیا. اور یہ بہت فیمس ہے پاکستان کی تاریخ میں. کیوں؟ کیونکہ اسی میں الگ مسلمانوں کے جو الگ وطن ہے اس کی تجویز پہلی بار پیش کی گئی، اور وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے پیش کی. وہ کن الفاظ میں پیش کی، میں چاہوں گی کہ میں وہ آپ کو بتاؤں اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کروں گی تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سمجھنے میں. تو کیا تھے الفاظ؟ وہ کیا تھے؟ The formation of consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to the final destiny of the Muslims, at least of Northwest India. The life of Islam as cultural force in this living country very largely depends on its centralization in a specified territory. I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam. اس کو میں ایکسپلین کروں گی. The formation of consolidated Northwest Indian Muslim state، ان یہ جو دو لائنیں ہیں، پہلی دو جو لائنز ہیں، اس کے اندر علامہ محمد اقبال مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ایریاز جو کہ نارتھ ویسٹ انڈین مسلم اسٹیٹ سے مراد، یعنی کہ انڈیا کے جو ایریاز ہیں، یعنی کہ نارتھ ویسٹرن جو پارٹ ہے متحدہ بھارت کا، متحدہ ہندوستان کا،
اس کو سیپریٹ کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ مسلمز دے آر ان میجورٹی. اور جو اس ڈیمانڈ کا جو لاسٹ والی 3-4 لائنیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اسلام کو پریزرو کیا جائے، اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بحیثیت ایک فورس زندہ رہے، تو اس مقصد کے لیے انہیں ایک الگ ریاست بنانی پڑے گی اور اس الگ ریاست میں اپنی مرکزیت قائم کرنی ہوگی. آئی دیر فور ڈیمانڈ، اسی وجہ سے میں مطالبہ کرتا ہوں آف اے کنسالیڈیٹڈ مسلم اسٹیٹ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف انڈیا اینڈ اسلام. یعنی کہ میرا جو مطالبہ ہے نا الگ ریاست کا، یہ بھارت کے حق میں، ہندوستان کے حق میں بھی بہت بہتر ہے، اور اسلام کے لیے تو یہ واقعی سود مند ہے. اب آگے جو نیکسٹ اس ٹاپک کا پورشن ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ علامہ محمد اقبال جو ہے وہ اسلام کو کس طرح سے مانتے ہیں، یعنی کہ اسلام کو آپ ایک کمپلیٹ نظام مانتے تھے. اور اس کے بارے میں اقبال کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو علامہ محمد اقبال 2 نیشن تھیوری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ہندوستان میں نہیں رہ سکتے، متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کا کلچر اور ان کا ریلیجن سب کچھ ڈفرینٹ ہے فرام دا ہندوز. اس مقصد کے لیے چاہے دیر سے یا جلدی مسلمانوں کو بلکہ یہاں پہ آپ پریڈکشن کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جلد یا بدیر اپنی ایک الگ ریاست قائم کر لیں گے، اور ان کو کرنا پڑے گی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور سولوشن نہیں ہے. آپ اسلام کو ایک کمپلیٹ نظام مانتے تھے، اور علامہ اقبال کہتے ہیں انڈیا از اے کانٹیننٹ آف ہیومن گروپس belonging to different race, speaking different language and professing different religions. It was the prime duty of all civilized nations to show utmost regard and reverence for the religious principles, cultural and social values of other nations. یعنی کہ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جو سب کانٹیننٹ ہے، جو انڈیا ہے، اس میں کوئی ایک نسل انسانی نہیں رہ رہی. یہاں پہ ڈفرینٹ ہیومن گروپس رہتے ہیں جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، جن کی مذاہب مختلف ہیں. تو اب کیا ہے، جو ایک سویلائز نیشن ہوتی ہے نا، جو ایک مہذب قوم ہوتی ہے، اس کا سب سے پہلا فریضہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو باقی مذاہب ہیں ان کا احترام کرے، ان کے ریلیجیس پرنسپلس کا احترام کرے، ان کے کلچر کا، ان کے سوشل ویلیوز کا ان کو رسپیکٹ دے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک، سب ٹاپک جو کہ ہے علامہ محمد اقبال اینڈ دا کنسیپٹ آف ملت. علامہ محمد اقبال جو ہے وہ اسلام کو پوری طرح سے قابل عمل سمجھتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ جو اسلام کا نظام ہے وہی سب سے بہترین ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ جو ملت ہے، جیسے ملت کے کنسیپٹ کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں. ملت کیا ہے؟ ملت نیشن. اور جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے نا ملت کا، نیشن اسٹیٹ کا، اسلام کا جو نیشن کا کانسیپٹ ہے وہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. اسلام جغرافیکل باؤنڈریز کو نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو کلمہ گو مسلم ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی بر اعظم میں رہتا ہو، کسی بھی کونے میں رہتا ہو، وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کس کا حصہ ہے؟ وہ ملت اسلامیہ کا حصہ ہے. تو اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ اسی طرح کی دنیا کے اندر اپنی ایک اسی اتحاد کو دوبارہ سے قائم کریں. آپ اپنی مشہور اشعار ہیں ان میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. یعنی کہ میں اس کو ایکسپلین کروں گی. آپ کہتے ہیں کہ جو اسلام کی جو ملت کا کانسیپٹ ہے اس کو مکس مت کیا جائے، اس کا کمپیریزن، کوئی کمپیریزن اس کا ہے ہی نہیں. کس کے ساتھ؟ ویسٹرن کانسیپٹ آف نیشن کے ساتھ. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو رسول اور جو ہمارا جو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا نیشن کا، وہ سب سے یونیک ہے، سب سے عمدہ ہے، وہ بیسٹ ہے. اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ ان کی جمعیت کا، یعنی کہ جمعیت یعنی کہ اکٹھا ہونا، ایک ہونا، تو جو ان کی یونٹی ہے وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ علاقے کے اوپر. یعنی کہ ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں تو ایک حدود بنا دی کہ یہ ریاست ہے، ٹھیک ہے، جغرافیکل باؤنڈری سے سیپریٹ کر دیا. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ ہماری جو یونٹی ہے وہ مذہب سے مستحکم ہے. ہمیں جو اکٹھا کیا ہوا ہے وہ جو گوند ہے، ٹھیک ہے،
وہ جو بانڈ ہے وہ اسلام ہے، وہ ہمارا مذہب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویسٹ کا ایک کانسیپٹ نہیں ہے، نیشن کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے۔ اسی طرح علامہ محمد اقبال ہی ایڈوائز ٹو اڈاپٹ ایوری اسپیکٹ آف ریلیجن اینڈ ٹو بریک دا آئیڈل آف کلر اینڈ کریڈ۔ اسی طرح ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو یہ تلقین کرتے ہیں، آپ ان کو یہ ہدایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی نسل کی بنیاد پہ جو آپ نے بت بنا رکھے ہیں اور رنگ و نسل پر جو مسلمانوں کے درمیان تفریق ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ آپ کہتے ہیں بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یعنی کہ اسلامک ملت کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر سب مسلمان اس میں ڈھل جائیں، ایک ہی رنگ میں ڈھل جائیں۔ جو الگ الگ رنگ آپ نے بنائے ہوئے، ایک تو ایرانی ہے، کسی کی پہچان ایرانی ہے، کوئی ایران میں رہنے والا ہے تو وہ خود کو ایرانی کہتا ہے، ترک ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹرکش کہتے ہیں، افغانستان میں رہنے والا ہے تو وہ اپنے آپ کو افغانی کہتا ہے۔ تو یہ اقبال کہتے ہیں پہچانیں ختم کر دیں، ہماری ایک ہی پہچان ہے اور وہ ہے ٹو بی اے مسلم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ہے جی پارٹ آف دس ٹاپک، دیٹ از ہی کنسیڈرڈ دیٹ آل دا مسلمز لیونگ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ فارم اے ملت۔ یعنی کہ اقبال کہتے ہیں وہی ملت والا کانسیپٹ ہے کہ مسلمان دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں وہ ملت بناتے ہیں، وہ ملت کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہی گیو دا میسج ٹو دا مسلم لیونگ فرام دا شور آف نائل ٹو دا لینڈ آف کاشگر ٹو بی یونائٹیڈ فار دا پروٹیکشن آف حرم۔ یعنی کہ مسلمان نیل کے ساحل سے لے کر کاشگر تک جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اقبال کا پیغام ہے، اور یہ عالمگیر میسج ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ سب اکٹھے ہو جائیں، کس کے لیے؟ فار دا پروٹیکشن آف حرم کے لیے، کعبے کی پروٹیکشن کے لیے۔ آپ کہتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اس طرح سے آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج